اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی ہے، جو 13ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت بینات میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جانتا ہے جو بھی کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، انسانوں میں عورت ہے یا جانوروں میں کوئی مادہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کتنی دیر رہے گا، کس حال میں ہے، کس حال میں ہوگا، سب کچھ جانتا ہے وہ، اور ہر شے کی اس کے پاس مقدار وقت مقرر ہے، معین ہے، اس کے مطابق ہی سارا نظام چلتا ہے۔ وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، چھپے کو بھی، کھلے کو بھی۔ ہمارے واسطے جو چیزیں باطن ہے، غائب ہے، اس کے واسطے غائب نہیں ہے، دور ہو، نزدیک ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ظاہر ہو، چھپی ہو، ہر شے کو وہ خوب جانتا ہے، اور وہ بہت بڑا بلندیوں والا ہے، بلند عظمتوں والا ہے۔ اور تم میں کوئی چھپ کر آہستہ سے سرگوشی کرے، کان میں کسی کے بات کرے، یا کوئی بلند آواز سے کوئی گفتگو کرے، برابر ہے اس کے لیے، وہ خوب جانتا ہے۔ کوئی رات کو چھپ کر کوئی اندھیرے میں عمل کرے یا ظاہر طور پر دن میں چلتا پھرتا کام کرے، وہ سب اس کے علم میں ہے، کوئی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ اس کے لیے، یعنی انسان کے لیے جو کام کرنے والا بندہ ہے، دنیا میں رہنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، اس کے بندے کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ معنی یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے کچھ فرشتے اس کام پر مامور ہیں کہ بندوں کے پاس آتے ہیں دن کے وقت اور پھر شام کے وقت۔ رسپا کے مطابق یہ آتا ہے کہ بندے کے پاس جو بندے ڈیوٹی دیتے ہیں نا فرشتے، ان کے آنے کا ٹائم ایک فجر کی نماز کا ہے اور ایک عصر کی نماز کا ہے۔ جب بندہ نمازی ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، تو جب فرشتے سے اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے پاس پہنچے وہ نماز میں تھا، جب ہم آئے ہیں وہ نماز میں تھا۔ فجر کے وقت بھی نماز پڑھتا ہے، عصر کے وقت بھی پڑھتا ہے، تو فرشتے یہ جا کے بتاتے ہیں کہ اللہ وہ نماز، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے، پھر بھی سوال کرتا ہے تو بتاتے ہیں کہ اللہ وہ نماز میں ہی تھا جب ہم گئے ہیں، جب آئے ہم بھی سو نماز میں تھا۔ یحفظون من امر اللہ، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مختلف بلاؤں سے، وباؤں سے، جانوروں سے، موذی جانوروں سے، شیطانوں سے، دوسرے انسانوں سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے ہر بندے کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اگر کسی پر کرم فرما دیتا ہے اور اسے نعمت عطا کر دیتا ہے، صحت بھی، دنیا کا مال و دولت بھی، عزت بھی، اولاد بھی، اب اللہ تبارک و تعالی اس کو تبدیل نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا، ہاں حتی یغیر ما بانفسہم، بندہ خود یہ کام کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ برے اعمال سے،
ناشکری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا۔ اور ناشکری سے یہ نعمتیں جو ہے چھن سکتی ہیں نافرمانی سے، نافرمانی کریں، مخالفت کریں حق کی، پھر ان کی نعمتیں چھن جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جب ارادہ فرمائے کسی قوم کو عذاب دینے کا، فیصلہ فرما لے، پھر کوئی اس کو روکنے والا پھر نہیں ہوتا۔ قوم جب نہ باز آئے مخالفت حق سے، عذاب ان پر مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ عذاب آ کے رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پھر کوئی حمایتی نہیں ہوتا جو اس کے مقابلے پر اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔